السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام خصوصی اس لیے ہے کہ میری نظر میں جو پاکستان کے دو مستند ترین بلکہ توپ قسم کے صحافی آج میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج رضوان رضی عرف رضی دادا، جو تمام صحافیوں کے دادا استاد ہیں، اس وجہ سے ان کو رضی دادا کہتے ہیں۔ دوسرے جناب گوہر بٹ صاحب، جو بھی کسی تعارف کے یقیناً محتاج نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا آج آپ کو ہم یعنی کہ ٹرپل مزہ دیں گے۔ ہمارا جو ولاگ ہم تینوں لوگ کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، تو آج ہم آپ کو ایک مشترکہ ایک ہی جگہ پہ ایک ولاگ دے دیں۔ تو آج ان سے پاکستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم جناب رضی دادا سے۔ پہلے یہ دسو تسی دو توپاں آمنے سامنے لا دتی تے جے ادھر نو چل پئی تے ادھر نو چل پئی، بس تسی تھوڑے جے سمجھدار ہو نا، ذرا اینڈ تھوڑی جی کرو تھوڑا مختلف رکھ لیں۔ آج اس ولاگ کے اندر مقابلہ ہے، تو سمارٹنس کا خوبصورتی کا مقابلہ تو بٹ صاحب جیت گئے، بالوں کا مقابلہ یہ جیت گئے، اے ٹھڈ وڈا کرن دا مقابلہ میں جیت لیا۔ اچھا دادا یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت دو چیزیں بڑی سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایک الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور دوسرا نواز شریف آ رہے یا کہ نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا جواب میری نظر میں تو کسی ایک ہی چیز میں پنہا ہے، لیکن ان دونوں معاملات پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بڑے برے حالات میں۔ اچھا، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو کیسے ہوگی جی؟ آپ کو لانگ ٹرم ڈیسیژن لینے پڑیں گے۔ لانگ ٹرم ڈیسیژن لینے ہیں تو کیسے لینے ہیں کہ جی حکومت آئے جو کہ لانگ ٹرم کے لیے ہو۔ تو اس لیے اکنامک پرسپیکٹو سے بھی مجھے یہ آرگومنٹ ہضم نہیں ہوتا کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، کیونکہ جتنے ڈیلے ہوتے جائیں گے آپ کی معیشت کے اوپر اتنے ہی بادل جو ہیں وہ گہرے ہوتے جائیں گے۔ تو لہٰذا الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی ہلکی پھلکی کو انڈیکیشن بھی کر دیا، اگرچہ ہمارے ہی دوست جو ہے نا وہ شور مچا دیتے ہیں دور کھڑا ہو کے، او الیکشن نہیں ہونے، الیکشن نہیں ہونے، الیکشن نہیں ہونے۔ ولاگ بھی کہتا ہے نا الیکشن نہیں ہونے، لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کی نہ کوئی لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور اکنامک جسٹیفیکیشن کوئی نکلتی نہیں ہے۔ آپ اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا نہیں آرا چلائیں گے اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری بھائی یہ بتائیے نواز شریف کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جو پچھلے 4.5 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پولیٹکس کو ڈیمیج تو کیا ہے باہر بیٹھ کے، امپروو نہیں کیا، اور اگر انہوں نے امپروو کرنی ہے جو کہ انہوں نے کرنی ہے تو پھر انہیں پاکستان واپس آنا ہے اپنی پارٹی پہ، اپنی گرپ کرنے کے لیے، اپنے ووٹر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو ادروائز ان کی سیاست نہیں بچتی۔ ویسے بھی بٹ صاحب کہتے ہیں میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، یہ بس قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ہیں، ادروائز یہ دونوں ہو رہی ہیں۔ اچھا بٹ صاحب آپ یہ بتائیں، آپ مطلب ہر دوسرے دن آپ کا ولاگ میں نعرہ ہوتا ہے میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو ایک میرا بھی اس میں تجزیہ ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے شیئر بھی کیا کہ یہ لوگوں کا جو خیال ہے کہ ترازو کا پلڑا جھکے گا میاں کے آنے سے یا نہیں جھکے گا، میرا تو خیال ہے، مجھے ڈر ہے کہ ترازو ٹوٹ نہ جائے، کہ وہ جب آئے گا تو ماحول ایسا بن جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ کی جو ووٹر ہے وہ بھی عرصے سے ترسا ہوا بیٹھا ہے اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ آپ کا ان دونوں موضوعات کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ ایسا بڑی مہربانی، شکریہ۔ ایک تو 2-3 وجوہات، ایک وجہ تو بھائن تسی سانوں اپنے دفتر بلایا، روٹی بھی کھوائی، اور پھر جناب ساڈا ولاگ بھی اتنے ریکارڈ کرایا۔ اشرار کرتے ہیں، اچھا ٹھیک گل، ایتکی پھڑے گئے، اچھا وہ پھڑے سی ایس تو گئے کہ ساڈا چلو چھڑ دینے وجہ۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھیے میری بات سنیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں جب کہتا ہوں نا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جاوے گا، سر میرے پاس اس کی نا ہسٹوریکل وجوہات ہوتی ہیں، اور دوسری ایک اللاجیکل بات ہے، قسمت کی لاجک کوئی نہیں ہوتی ایکچولی، ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے! تو یعنی آپ سائنسی بنیادوں کے اوپر ثابت نہیں کر سکتے کہ قسمت یہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میاں دے نصیب بڑا اچھا ہے، اس کی قسمت بہت اعلیٰ۔ مجھے نا 2007 میں ایک بندے نے یہ کہا، لنڈن میں تھا میں،
تو اس نے کہا کہ بٹ صاحب 2 لوگوں کے ساتھ آپ نے تعلق بنانا ہے اور ختم نہیں کرنا کبھی. میں کہا اچھا جی وہ کیڑے 2 نے؟ انہوں نے کہا جی ایک میر شکیل الرحمان اور ایک میاں نواز شریف. اچھا میں سرخا جا بندہ, مطلب میں کو یار تو 2 ہی سرمایہ داراں دی گل کر رہے ہیں, کیوں بنانا میں تعلق کرنا. اچھا یہ جو سرخے ہوتے ہیں نا, یہ کامریڈ ٹائپ کے لوگ. ہاں نہیں یہ ہر امیر آدمی سے نفرت کرتے ہیں, ان کا پرابلم ہوتا ہے. ایک سرخا کہہ رہے. ہاں وہ جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ کیوں تعامل کرو یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. ہم اس سے جلتے ہیں. اعتراف جرم کیا. ہاں اعتراف ہے جو. تو میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کھانے دے کے راضی نہیں. اچھا میرا تعلق اس قبیلے سے, اب میری پرورش وہاں سے ہوئی, یہ ذہن میں رکھیے گا بات. وہ بائی دا ٹائم انسان دی 2 ہی اکھاں کھل جاندیاں نا, جی ہاں وہ تو پھر جن 2 ہی اکھاں کھلدیاں بندہ کہتا نہیں یار اے سائڈ بھی ہے. تو میں تب کی بات کر رہا ہوں. تو میں کیوں, اس نے کہا یار انہاں 2 نے نا کدی اپنی ماں دی گل نہیں ٹالی. اچھا تے انہاں دا نصیب بڑا اچھا ہے, انہاں نو کدی کچھ نہیں ہونا. ہاں میر شکیل نے کدی نہیں ٹالی سی, نیور. جو لوگوں جانتے ہیں انہوں نے اس گل کا پتا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اڈاپٹ کیا ہے وہ میر شکیل الرحمان نے نہیں, ان کی والدہ کا حکم تھا. ہو سکتا ہے, لیکن میر شکیل نے کبھی بات نہیں ٹالی اپنی ماں کی. میاں نواز شریف نے بھی کبھی نہیں ٹالی. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کیسی کیسی مشکل میاں نواز شریف پر آئی. 2 بار اس کو سزا ہوئی, وہ مجرم ہے. پھانسی چڑھتے چڑھتے بچا جی بندہ. ٹھیک ہے, تو انہیں سزا کتنے کٹی, ایک باری لندن, دوسری باری محل چ. سرور پیلس. ٹھیک ہے, بادشاہاں دا محل, یعنی اے محل نا نہیں رکھیا شیری محل, 5 مرلے دا گھر بنا کے کہ قصر گوہر نا نہیں رکھیا, باقاعدہ جس طرح 3.5 مرلے دی لال ویلی ہے, لال ویلی اس طرح نہیں گیا, جینون محل. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا نصیب ہے. ایک تو میں اس کے حوالے سے بات. دوسرا کل ہم تھے وہاں پر, باپ کے بھی بڑے تابعدار ہیں شریف برادران. دیکھیے باپ کا نا, باپ کی بد دعا نہیں لینی چاہیے, یاد رکھیے گا. ماں کی بد دعا نہیں لگتی ہے. جس لیے میں تھوڑا ہویا نا اس پاسے نوں دوجی اکھ کھول کے, اس لیے پھر میں گلاں جڑیاں معرفت دیاں سمجھ آنی شروع ہوئیں, اس تو پہلے نہیں سناتیاں. صحیح. ٹھیک ہے, اعتراف کرنا چاہیے انسان کو اپنے دور جہالت کا بھی. سچی سچ بولنا انسان ساری زندگی سیکھتا ہے نا. ہاں جی, نہیں سچ بولنا پھر پورا بولنا چاہیے. سچ بہت بہت ہی پاکیزہ چیز ہوتی ہے. یعنی ایک, اور یہ میں نے بات آپ کو جو کہنے لگا ہوں یہ میں نے ایک فلم سے سیکھی. ایک فلم بھی ایک ڈائلاگ سے سیکھی. اس فلم کا نام ہے جٹ اینڈ جولیٹ, انڈیا کی فلم ہے. اس فلم میں وہ ایک کینیڈین پولیس والا ہے, تو وہ پنجابی بولتا ہے, گورا ہوندا تے پنجابی بولدا ہے. تو جٹ جڑا اتوں گیا ہوندا وہ کہندا ہے کہ واہ جی پال صاحب, پھر تسی کیویں پنجابی بولدے؟ انہیں کہا ایکچولی میری ماں جٹ سی, پنجابن سی, تو اس کر کے میں ادھا پنجابی. انہوں نے کہا نہیں پال صاحب, جیڑا ایک قطرہ ہوندا ہے جیڑا پانی نو پیگ بنا دیندا پھڑ کے, سچ اتنی نازک چیز ہے کہ اس میں 0.1% بھی ملاوٹ ہو جائے تو وہ سچ نہیں رہتا. اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک کہ آپ سچ بولیں, مذاق نہیں ہوتا ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں, لیکن میں نظر کیا آ رہا ہے, میں تمہیں گل دساں, میں گل کہنا چاہ رہا سا ویسی کہ نصیب اچھا ہے, ان کا نصیب بھی اچھا ہے. اور کل تمہیں پتہ نہیں لگا, یہ میاں نہیں آیا, یہ تو مریم آئی ہے. 2 حلقوں کا جلسہ بندے ویکھو, اور عمران خان کا منارے پاکستان والا جلسہ, بڑا جلسہ جی, اندروں ڈبل جلسہ سی. نہیں یقین دونوں دی فوٹیج کٹا کے چلا کے ویکھ لو. ٹھیک ہے, تو ابھی میاں نہیں آیا, یہ تھی ہے خبر آئی ہے. ہاں ابھی بیٹی ہے, اور بیٹی کی ابھی بہت ساری باتوں کے اوپر سیریس لوگوں کو اعتراضات ہیں. یعنی بیٹی کو لیڈر بناؤ نا, ماڈل لانا بناؤ. وہ ماڈل نہیں حرکتیں کر دی کچھ تھاما تھے, جس کے اوپر مجھے بہت اعتراض ہے. باقیوں کی گل ہے, مینوں اعتراض ہے.
لیکن ظاہر ہے آئی ایم نو باڈی کہ میں میں انہوں کا کارکن تھوڑی ہوں، یا میں تو ایک تجزیہ کار کے طور پر بات کر رہا ہوں. تو وہ اس کے باوجود لوگ دیکھیے ذرا وہاں پر، تو جو میں کہتا ہوں کہ میاں جدو آئے گا اللہ کا پتہ جائے گا، تو میری ادھی گل تو ثابت ہو گئی، یہ میاں آیا نہیں جو ثابت ہو گئی. دوسری بات، میں شروع دن سے ہی اس بات پہ کہتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کے امیتابھ بچن بنوں، لیکن میں نہیں بن سکا، کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا. امیتابھ بچن ہونے ہی کسی پوری دنیا دے وچ، کائنات دے وچ ایک ہی رب نے جمنا سی، وہ نہیں جمتا. ٹھیک ہے، تو خواہشیں انسان کی بہت ہوتی ہیں. ان کی خواہش ہوگی موجودہ سیٹ اپ کی کہ ساری نوکری لگی رہے، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے، لیکن کچھ سم ٹائم ہوتا ہے کہ موجاں لمیٹڈ ہوندی ہیں. ویسے بھی 3 مہینے تو زیادہ ہی نا ندیاں نہیں 3 مہینے کے لیے نگران ہوتا ہی نہیں ہے راجا صاحب، نگران ہوتا ہے ٹل الیکشن، ٹل فردر الیکشن اور گورنمنٹ کی میکنگ. جس طرح صدر بھی بیٹھا ہوا ہے، صدر بیٹھا ہے اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے بہت غلط فہمیاں پالی ہوئی. اچھا، اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل نگران وزیر اعظم صاحب نے خود یہ بات ہمیں کہی کہ جناب بہت جلد ہمارا ٹرنیور ختم ہوگا، الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق الیکشن ہوگا اور ہم اقتدار اگلی حکومت کو چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے. یہ بڑی خبر بھی آپ نے کی، نگران وزیر اعظم نے یاد ہے کھانے تے گل ہوئی. ٹھیک ہے، تو پھر بیٹھک میں بھی یہ بات ہوئی. ہمارے ایک دوست ہیں امداد سبرو صاحب، ان کی یہ تھیوری تھی کہ الیکشن نہیں ہوگا. اس سے ریلیٹڈ انہوں نے سوال کیا اور نگران وزیر اعظم نے اس کا اس طرح سے جواب دیا، دو ٹوک ہی سمجھ لو جواب. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا تھا، اور دونوں اندازے میرے درست ثابت ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آگے اگلی گل جو میں آپ سے کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب آؤ سو بسم اللہ. ظاہر ہے میاں دا مقابلے کوئی نراد کون ہے؟ مقابلے تو پنجاب کے اندر اس کے مقابلے پہ الیکشن کمپین چلانے والا کون ہے؟ دیر از نو ون. میدان کھلا ہے، وائی جا دکھائی جا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پچھلے کم از کم 6 ماہ کے اندر نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کا پورا جو زور ہے یا پورا جو ریلائنس ہے وہ وکلا کے اوپر ہے اور ولاگر یا جرنلسٹوں کے اوپر ہے. وہ ترجمان انہوں نے اپنے جتنے بھی مقرر کیے ہیں وکلا کیے ہیں. ایک ان کی کور کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کی ہمشیرگان ہیں یا ان کی بیگم صاحبہ ہیں یا ان کے وکلا ہیں. اور یہ وراثتی سیاست کے خلاف ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں یار، ان کو اپنی کور کمیٹی میں رکھنے کے لیے کوئی سیاستدان نہیں مل رہا. وہ لوگ جنہوں نے پاورز انجوائے کی ہوئی ہیں وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں. ہمارے کچھ مشترکہ دوست ہیں ان کے اور میرے کہ ہمیں یار وہ پی ایم ایل این میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کروا دیں. ٹھیک ہے، نواز شریف جو ہے نا سر وہ ابھی آیا نہیں ہے، وہ آئے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یار صرف آنا 10 لاکھ لوگ کٹھے کر لیں سر، آپ بے نظیر کا 10 اپریل 1986 والا ریکارڈ توڑ دو پا جی پھڑ کے، سچی مچی توڑ دے پاویں گلاں دی ہاتھی کرنا، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. آپ کا میرا مسئلہ حل ہوتا ہے حضور اگر ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ 500 یونٹ کا بل دوبارہ 4,500 تے آ جائے نا تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. 53,000 تے مسئلہ نہیں حل نہیں ہوتا. تو میاں صاحب کے آنے سے اگر یہی کنڈیشن 1 سال بعد بھی رہتی ہے تو میاں صاحب تسی اتھے ہی رہو، جو کچھ کرنا ہے کچھ نہ کو گھر بہ اپنی. نہیں. وہ خبریں تو ایسی آ رہی کہ میاں صاحب بیچارے کوئی کوشش اپنی سی کریں گے. اور اس کے علاوہ معاملہ یہ بھی ہے نا جی کہ اگر میاں نے یہ نہیں کرنا پھر اور کس نے کرنا ہے؟ دوسری گل یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، وہ 9 کو وہاں سے چلیں گے. ٹھیک ہے، پہلا قیام ان کا سعودی عرب میں ہوگا. ظاہر میاں سعودی عرب میں چھٹاپو تو نہیں نہ کھیلنے جا رہا. ٹھیک، اور ان کو پروٹوکول بھی ہیڈ آف اسٹیٹ والا ملنا ہے وہاں پہ اب تک کی اطلاع کے مطابق. اس کے بعد میاں صاحب نے ابو دھابی آنا ہے. اچھا، درمیان میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی اور تیسرے ملک کے طرف بھی جا سکتے ہیں میاں صاحب. کچھ لوگ چائنا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ قطر کہہ رہے ہیں. چلیں، تو ان کے پاس میاں صاحب نے جا کے یہ تو نہیں نہ کہنا کہ یار وہ جنید صفدر جڑا ہے نا انہیں اتنے دکان کھول دی، ہاں میں تھاپڑا لا دو. ظاہر ہے جو انہوں نے بات کہی ہے وہ اصل میں وہ چیلنج ہے ایک عام آدمی کی جو پچھلے دنوں سے وہ مصیبتوں میں ایک دم اضافہ ہوا ہے اور چیخیں نکلی ہیں لوگوں کی. میاں اس کے ریلیف کے لیے کام کر رہا ہے. میں
میری پاس انفارمیشن بھی ہے اور فیلنگ بھی ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے اور انہیں یہ ریلیف دینا ہے. کام کر رہے ہیں نا ساگڈار دے تھرو تو پھر تو کچھ نہیں جی ہو رہا. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے, میں نے کل بھی پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے, سر جی میاں نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں, یہ اپنا عمران خان صاحب ہوں, فوجی ہوں, آپ ہوں, میں ہوں, اگر ہم سب مل کر وہ 10% لوگ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے وہ ہمارے ٹیکس پر پلتی ہے, ہم کئی ہزار ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں فارماسوٹیکل کو, ایپٹما کو, شوگر والوں کو, اگر ہم ان سب سے اپنی سبسڈی کا ہم پہ خرچ ہو نا وہ پیسے, جس مقصد کے لیے ہاں, تو وہ اگر نہیں کر پاتے تو پائن پھر میاں آوے میاں نہ آوے. لازم بات ہے, پبلک کو اگر فائدہ نہ ہو تو پھر تو کسی بھی لیڈر کا تو فائدہ نہیں ہے. ہوں کام نہیں جی ہونا. ڈار صاحب کا اپنا گلبرگ والا گھر لاہور والا نکل آیا نا جس لیے وہ تو باہر ہے جی کرک ہویا سی, تو انہیں کیا اللہ کی فضل سے اکانومی ٹھیک ہوگی, میں کہ ڈاکٹر صاحب تہاڈی ہوگی تہن تے لگنا ہی ہے, اسی تے رڑ گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. اچھا اب ایک آخری بات چلتے چلتے, ایک بطور صافی ایک تجزیہ آپ دونوں حضرات کا بھی, اگلے الیکشن میں آپ کو رزلٹ اوورآل کیا نظر آتا ہے؟ میاں نواز شریف جیتے گا. میں نے کہا مقابلے بندہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں پنجاب کی 141 سیٹیں ہیں, کون ہے 141 سیٹوں کے اوپر میاں نواز شریف کے قد کاٹ کا کریکٹر ہے جو وہاں پہ اس کے خلاف کمپین چلائے گا؟ آصف زرداری تو پنجاب میں آتا ہی نہیں ہے, اگر آ بھی جائے تو اب اس کے پاس اس کی کنڈیشن نہیں ویسی. آ جا کے عمران خان تھا, عمران خان جیل ہی تڑیا, ادا مستقبل سب نو نظر آ رہا ہے. اور کیوں لوگ جائیں جناب ایک ایسے شخص کے ساتھ جدی کشتی ڈوبی پئی ہے, ٹھیک ہے, تو اتنی سی بات ہے, تو میاں نواز شریف ہے, کچھ بھی نہیں. آپ بتائیں. دیکھیے الیکشن سے پہلے ایک ہوا چلا کرتی ہے جن کو کہتے ہیں نا ہوا چل پئی. اس وقت نا بڑی واضح طور پہ, ویسے باہر بھی آندھی آ رہی ہے اور بدل بھی گرج رہے ہیں, اس وقت نا ایک ہوا چلتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی, ٹھیک ہے, جس ویو بننا شروع ہو گئی, بند نہیں رہی, بننا شروع ہو گئی ہے, واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. کچھ لوگ اس کو دھاندلی سے تعبیر کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل رہی ہے, نہیں چل رہی, وہ اپنے اپنے مائک لے کے اور وہ کیمرے لے کے پہنچے ہوئے ہیں. دیکھو جناب اتنے پنڈ ہے سی اور پنڈ دے وچ جھگیاں لگی ہوئی, ایسے انہوں نے جلسہ کر لیا, جھگیاں والے ادھر آ گئے, اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. لیکن ابلاغیات کی بنیادی بات آپ کو ڈسکس ہونا چاہیے, بھلے آپ پازیٹیولی ڈسکس ہو رہے ہیں یا نیگیٹیولی ڈسکس ہو رہے ہیں. اگر آج سے 2 ماہ پہلے کا میڈیا کا منظر اٹھائیے تو ہر چیز نواز شریف کے عمران خان کے گرد ریوالو کر رہی تھی. عمران خان شام کو 7 بجے ولاگ کرتے تھے, اس ولاگ کے اوپر پروگرام ہوتے تھے, وہ پروگرام نشر ہوتے تھے. اب دیکھیے چپکے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ڈسکشن میں سے باہر نکل گئے ہیں اور میاں اس ڈسکشن میں ان ہو گیا. اب ہر ٹاک شو, ہر ولاگ میں نواز شریف کی آمد ڈسکس ان کے گرد. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا, میں آپ دونوں کے سامنے ایک اپنی چھوٹی سی رائے پیش کرتا ہوں. مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے نا, میں ووٹر کی بات کروں, میں کارکن کی بات نہیں کر رہا, عام ووٹر کی بات کروں, وہ غریب ترسا ہوا ہے اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے. وہ تو نواز شریف جب آئے گا ایک دفعہ انہوں نے بتا دینا ہے کام ہے, اس کے بعد پھر آگے وہی بات آ گیا, بعد میں میاں کیا کرے گا, وہ ایک اس کی الگ کی بات ہے. جی بڑے جڑے گل کہنے نا میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا, یہ ہوں علیحدہ گل ہے کہ کنوں پتہ لگے گا. بہت بہت شکریہ گور بٹ آپ کا, رضی دادا آپ کا. ناظرین آج کے اس خصوصی پروگرام سے مجھے, رضی دادا کو اور گور بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.